کعبے نوان سجایا میرے محمد نے، امتیاں نو سینے نال لایا، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، کعبے نوان سجایا میرے محمد نے، تے اچھے ساڈے آقا دیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں۔ زندگی گزارنے دے سارے طریقے سمجھا دیتے ہیں، سارے سلیقے سمجھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا جڑا بندہ انہوں کنڈ کر جائے گا، جڑا ان کی مخالفت کرے گا، فرمایا اسی دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد کر دیں گے، آخر کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اگر اس کتاب کے مطابق، اگر زندگی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، فرمایا اگر دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے تو گج کے بولو آخر کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمان گے، آخر کے اندر بھی اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمان گے۔ حضرات جو موضوع تاڑے گوش گزار کرنا ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ٹینشن کا شکار ہے، ہر بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، نہ کوئی رات میں سکون دی نیند سو سکتا ہے، نہ کوئی دن سکون کر سکتا ہے، ذہنی طور پہ ہر بندہ ہی ڈسٹرب ہے، ذہنی طور پہ ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ اگر باپ ہے تو بیٹے کے لڑتا نظر آ رہا ہے، بیٹا باپ کے لڑتا نظر آ رہا ہے، گھراں اندر ماحول یہ بنیا پیا کہ بیٹیاں ماں کے لڑتی نظر آ رہی ہیں، ماں بیٹیاں کے لڑتی نظر آ رہی ہے، رشتے دار آپس اندر لڑتے پے نے، محلے دار آپس اندر لڑتے پے نے، ہر طرف دنگا ہے، ہر طرف فساد ہے، ہر طرف لڑائیاں نے، ہر طرف پریشانیاں نے۔ حضرات یہ وجہ کی ہے؟ اور ذرا تواڈے گوش گزار کراں گے دی اصل وجہ کی ہے؟ آج تو 1400 سال یا 1500 سال پہلے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ، جنہ تک میری آواز گئی ہے انہاں تک درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج تو 1450 سال پہلے نبی پاک نے وجہ بیان فرمائی، حضور فخر دو عالم فرماتے ہیں کہ جدو دنیا کائنات کی اللہ تعالیٰ کی زمین دے عدل ختم ہو جائے گا، انصاف ختم ہو جائے گا، امیر واسطے قانون علیحدہ بن جائے گا، غریب واسطے قانون علیحدہ بن جائے گا، گورے واسطے اور قانون بن جائے گا، کالے واسطے اور قانون بن جائے گا۔ جدو دنیا کے مساوات ختم ہو جان گیاں، حضرات جدو قانون علیحدہ بن جان گے، دنیا کی عدل ختم ہو جائے گا، انصاف ختم ہو جائے گا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ پاک زمین تو سکون نو اپنے کول بلا لے گا، سکون ختم کر دے گا، اللہ پاک رزق دی تنگی کے اندر مبتلا کر دے گا، رزق دے اللہ پاک دروازے بند کر دے گا، برکتاں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک زمین تو اٹھا لے گا۔ کیوں بھی ایمانداری سے دسو کیا ایسے طرح ہے کہ نہیں؟ کیا ایسے طرح ہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب زمین کے اندر ختم ہو جائے گا، انصاف ختم ہو جائے گا، اللہ پاک زمین آنے واسطے رزق کے دروازے بند کر دے گا، برکت کے دروازے بند کر دے گا۔ حضرات وجہ یہ ہے کہ آج زمین پہ عدل نہیں، انصاف نہیں۔ ہون سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدل کرنا، انصاف کرنا ساڈا کام ہے؟ اسی تو عام سے لوگ ہاں۔ حضرات قرآن پاک اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ پاک ساری امت مسلمانوں ہر کلمہ کو بندے کو حکم دے رہے ہیں، حکم کا دے رہے ہیں یأمر بالعدل والاحسان، زمین تے رہ کے زندگی گزارنی ہے، پھر عدل کرنا ہے، پھر احسان کرنا ہے، پھر عدل کرنا ہے، پھر احسان کرنا ہے۔ حضرات آؤ ذرا توجہ دال اور غور دال اور شوق دال جو باتیں بڑے سامنے عرض کرنی ہیں ذرا توجہ دال سنیا نے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک ہمیں زمین پہ کامیاب کر دے، پھر اس اصول کے مطابق زندگی گزارو جو اصول سانو قرآن نے سمجھائے نے، کہ رسول اللہ کے فرمان نے سمجھائے نے۔ قرآن پاک ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے عرض کیتی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے بندے کو حکم دیتا ہے عدل کرن دا، انصاف کرن دا۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توجہ ہے نا سارا دی، توجہ ہے نا سارا دی، ایک سوال ذرا تواڈے گوش گزار کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ساڈا کام ہے عدل کرنا؟ عدل کرن عدلیہ والے، عدل کرن عدالتاں والے، ساڈا کیڑا کام ہے عدل کرنا؟
قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے عدل کرن دا، چاہے کوئی بیوی ہے، چاہے کوئی شوہر ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، ہر بندے واسطے اللہ پاک نے حکم صادر فرمایا کہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ صرف حکمرانہ کا کام نہیں عدل کرنا، وکیلہ کا کام نہیں عدل کرنا، ججاں کا کام نہیں عدل کرنا، بلکہ اللہ پاک نے ساری امت مسلمہ کو حکم دیتا ہے کہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ہن اسی کیویں عدل کرنا ہے؟ حضرات اگر تسی وصیت شوہر ہو، تہاڈا فرض بنتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو۔ اگر تو کسی دکان دا مالک ہے، تیری دکان تے 10 بندے کام کرن والے نے، 8 بندے کام کرن والے نے، 2 بندے بھی چاہے کام کرن والے نے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ انہاں دوواں دے نال بھی عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ہر بندہ جو عہدے دے فائز ہے، جو بھی عہدہ بندے دے کول موجود ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ عدل کرے، اس بندے کو چاہیے کہ انصاف کرے۔ حضرات آئے کریمہ کا ذرا مفہوم تھوڑے سامنے عرض کرنا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تھوڑے حبیب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ، ذرا گز کے نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک نبی دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن پاک دا اعلان ہے، قرآن پاک دا اعلان ہے، فرمایا اللہ پاک ہر کلمہ کو بندے کو عدل دا حکم دے رہے نے، ہر کلمہ کو بندے کو انصاف دا حکم دے رہے نے، ہر کلمہ کو بندے کو احسان دا حکم دے رہے نے۔ عدل دا معنی سمجھ اندر آ گیا، احسان دا معنی کیے؟ حضرات ذرا احسان کنوں کہندے نے؟ فرمایا کہ اگر حق والے نو حق ادا کرنا ہے، تھوڑا بڑھا کے حق ادا کر دیو، لے میرا دوست تے میری خیر ہے، لے تو زیادہ لے لے۔ عدل انصاف احسان اس چیز کا نام ہے، دوسرے بندے نال نیکی کرنا، دوسرے بندے نال چنگا سلوک کرنا، دوسرے بندے نال سونے اخلاق نال پیش آنا، اینو احسان کہندے نے۔ فرمایا اللہ تعالی حکم دے رہے نے عدل بھی کرو تے احسان بھی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسان کرنا کنا لوگاں دے فرض ہے؟ ہر بندے دے احسان کرنا فرض ہے۔ اگر تو دو بیویاں دا شوہر ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں دونوں دے درمیان عدل کر، انہاں دونوں دے درمیان اللہ اکبر کبیرہ انصاف کر۔ میرے یاد ہے میرے تھوڑے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی دی زندگی دے اندر بیک وقت رہن والی 9 بیویاں، بیک وقت میرے نبی دے نکاح دے اندر رہن والی 9 بیویاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے انہاں دے درمیان بھی عدل کیتا ہے، انہاں دے درمیان بھی احسان کیتا ہے، انہاں دے درمیان بھی انصاف کیتا ہے۔ میرے نبی دی بیویاں فرماندیاں نے اگر پاک نبی نے کسی سفر اندر جانا ہوندا، میرے پاک نبی نے کسی جگہ تے سفر کرنا ہوندا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی اے نہیں سی کرتے کہ کسی بیوی دا دل کیتا ہوں نال لے گئے، نہ میرے نبی نے عدل کیتا ہے، کس طرح عدل کیتا ہے؟ میرے نبی دی بیویاں فرماندیاں نے کہ حضور قرآن اندازی کریا کرتے، جس بیوی دا نام آندا انہوں نام سفر اندر لے جایا کرتے۔ اینو کہندے نے عدل، اینو کہندے نے احسان، اللہ اکبر کبیرہ۔ میری اور تہاڈی روحانی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ، میری ماں جی بیان کر دیا نے اللہ اللہ 3 دن ہو گئے ساڑے کار کوئی چیز نہیں پکی، 3 دن ہو گئے ساڑے کار دا چولہا نہیں پکیا، میں بھی بھوکنا ترستی پئیاں، میرے سر تے تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے نبی پاک نے بھی کچھ نہیں کھاتا، اللہ اکبر۔ حالانکہ صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے، صحابہ کرام دا گروہ موجود ہے، اللہ اکبر، پر میرے پاک نبی دا مقام، میرے پاک نبی دی شان، حضرات گرامی رہ مدینے دی رعایت امیر نے، مدینے دی رعایت حکمران نے، اللہ اکبر، پر 3 دن ہو گئے نبی پاک دے گھر اندر چولہا نہیں چلیا، نہ نبی دی بیوی نے کچھ کھاتا ہے، نہ نبی پاک نے کچھ کھاتا ہے، اللہ اکبر۔ ماں جی
ایشا بیان کر دیا نے ایک عورت آئی میرا دروازہ آگے کھڑکایا, دروازہ جدو کھڑکایا میں ویکھیا ایک بی بی چند کھجوراں لے کے میرے دروازے تے آئی ہے. اس طرح کر کے پلیٹ اندر چند کھجوراں مینوں پیش کی دیاں. فرمایا ایشا جاؤ جا کے نبی پاک نوں دے دیو, اے میری طرفوں تحفہ ہے. تے ماں جی سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے میں کھجوراں لئیاں جا کے نبی پاک نوں پیش کر دتیاں. میں قربان جاواں نبی پاک نوں اتنی تیز بھوک لگی ہے, نبی پاک دی بھوک اتنی شدید لگی ہے, نبی پاک نے فوری کھجوراں کھانیاں شروع کر دتیاں. کھجوراں کھاندے جا رہے نے, کم از کم 8 تو 10 کھجوراں نے. جدو نبی پاک نے 7ویں کھجور کھا لی اور 8ویں کھجور اس طرح کر کے منہ کے اندر داخل کی تھی, تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ پیاری کیا تو بھی کھجوراں کھادیاں نے کہ نہیں کھادیاں؟ عائشہ کیا تو بھی کھجوراں چک کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں؟ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیو 3 دن ہو گئے کوئی چیز نہیں کھادی. اللہ اکبر, میں تہاڈی خدمت اندر پیش کیتیاں نے, میں چیک کرنی پئیاں, میں ویکھنی پئیاں کہ نبی پاک مینوں سونا مار دے نے, نبی پاک مینوں یہ کھجور دیندے نے. اللہ اکبر. حضرت گرامی ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ دی اکھاں تے آنسو جاری ہو گئے اور ماں جی عائشہ صدیقہ دی حالت ویکھ کے میرے پاک پیغمبر دی اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. 3 دن ہو گئے نہ نبی پاک نے کچھ کھادا ہے نہ ماں جی عائشہ صدیقہ نے کھادا ہے. اگلی گل جڑی تہاڈے سامنے بیان کی کرنی ہے, اللہ اللہ نبی پاک نے اپنی زبان دے اندر اپنی منہ دے اندر ہاتھ ماریا اور جو کھجور نبی پاک نے اپنے دنداں دے تھلے رکھی جوارے نے وہ کھجور نکال کے نبی پاک نے ماں جی عائشہ دے منہ دے اندر داخل کر دی تھی اور باقی دیاں 2 کھجوراں بھی ماں جی عائشہ صدیقہ نے ماں جی عائشہ صدیقہ نو دے دتیاں اور نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ سونیا انہاں 3 کھجوراں دے نال عائشہ دی بھوک نوں مٹا دے, عائشہ میں 3 کھجوراں کافی کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی نے اپنی بیویاں دا خیال کیتا ہے, میرے پاک نبی نے اپنی گھر والیاں دا خیال کیتا ہے, عدل کیتا ہے انہاں دے درمیان احسان کیتا ہے. آؤ میں تانوں ایک نبی پاک دا فرمان سناواں. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا, اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی. اللہ پاک دی عدالت اندر بڑے بڑے مجرم آن کے, اللہ دی عدالت اندر بڑے بڑے گناہ کرن والے آن کے. میرے پاک نبی فرماندے نے ایک بندہ آئے گا, ان دی حالت کس طرح دی ہوئے گی, اینو ایک طرفوں فارج ہوئے گا, ایک پاسے دا ختم ہو چکا ہوئے گا, ایک پاسے دا مارے چکیا ہوئے گا, لنگڑاندا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر آئے گا. حضرات یہ بندہ کون ہے, بندہ کون ہے؟ میرے پاک نبی فرماندے نے بندہ ہوے جنہیں دنیا تے رہ کے 2 نکاح کیتے یا 3 نکاح کیتے, اپنی بیویاں دے درمیان عدل نہیں کیتا, اپنی بیویاں دے درمیان انصاف نہیں کیتا, بلکہ ایک بیوی نوں ترجیح دیتی دوسری بیوی نوں ترجیح نہ دیتی. فرمایا قیامت والے دن بندہ آوے گا, ایندا ایک ہی فارج اندر مبتلا ہویا ہوئے گا, لنگڑاندا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر آئے گا. اور اگلی گل میرے پاک نبی نے فرمایا اور لوگ دوروں ویکھ کے پہچان لین گے, دوروں ویکھ کے پہچان لین گے او آ رہا بندہ جڑا اپنی بیویاں دے اندر انصاف نہیں سی کریا کردا, جڑا اپنی بیویاں دے اندر عدل نہیں سی کریا کردا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک دا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ پاک سارے حکم دے رہے ہیں عدل کرن دا, ہر بندے نوں اللہ پاک حکم دے رہے ہیں انصاف کرن دا. حضرات آؤ جڑی گل عرض کرنا چاہنا ذرا کے چلتے جائیے. اگر تانوں اللہ پاک نے مرتبہ دیتا ہے نا شوہر والا مرتبہ دیتا ہے, بیویاں کے درمیان عدل کرنا ہے. اگر تو کسی دکان کا مالک ہے اپنے ملازمہ کے درمیان عدل کرنا ہے. اگر تو وکیل ہے مسلمانہ میں تیرے اگے التماس کرنا وا عدل کر, انصاف کر, کوئی بھی ایسی گل نہ کر جڑی گل کرے دوسرے بندے دا حق ماریا جاوے, کوئی بھی ایسی گل نہ کر, کوئی بھی اپنی زبان تے ایسی جھوٹی بگوائی نہ دے, کوئی بھی اپنی زبان تے ایسا جھوٹا مقدمہ دائر نہ کر جڑا دوسرے بندے نو پریشان کرے, دوسرے بندے دا حق مار دے. اللہ اکبر کبیرہ. اج بعض بندے کہندے نے اسی جدوں تک جھوٹ نہ بولیے ساڈا کام ہی نہیں چلدا, کیونکہ اسی جدوں تک جھوٹ نہ بولیے. وکیل کہندے نے جدوں تک جھوٹ نہ بولیے ساری وکالت ہی نہیں چمکدی, ساڈا کام ہی نہیں چمکدا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات آؤ تانوں نبی پاک دے فرمان سناواں. میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا وا اگر تو وکیل ہے اللہ پاک دی بارگاہ اندر پیش ہونا ہے عدل کریا کر انصاف کریا کر اپنی زبان تو جھوٹ بول کے پیسہ نہ کمایا کر جھوٹ بول کے کسی دوسرے بندے نال نہ انصافی نہ کریا کر بلکہ عدل کریا کر انصاف کریا کر اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی اگر جھوٹ بول کے بندہ کمائی کر لے اگر جھوٹ بول کے بندہ چار پیسے ود کما لے میرے پاک نبی فرماندے نے جھوٹ دی اتنی گندی عادت ہے جھوٹ والا گناہ اتنا گندا گناہ ہے بندے دی حلال کمائی نو بھی جھوٹ بول کے کمایا گیا پیسہ حرام ہے اے حرام پیسہ بندے دی حلال کمائی نو بھی حرام بنا دے گا اللہ اکبر کبیرہ کوشش کرا کرو تھوڑا کما لیا کرو جھوٹ بول کے روزی نہیں کمانی جھوٹ بول کے نفع ذرا گاج کے بولے جھوٹ بول کے نفع نہیں کمانا جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچنا بلکہ اونی گل کرنی جڑی سچی گل ہے کھری گل ہے حضرات جدو سچ بول کے پیسہ کماؤ گے سچ بول کے تجارت کرو گے آسمان والا پروردگار تہاڈی تھوڑی روزی دے اندر بھی برکتاں دا نزول کر دے گا روزیاں ودان والا کون ہے روزیاں فصیح کرن والا اللہ پاک دی ذات ہے روزی دین والی ذات اللہ پاک دی ہے اگر اللہ پاک کو خوش کرے گا راضی کرے گا سچ بول کے پیسہ کمائے گا اللہ تیری تھوڑی رزق میں تیری برکتاں کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ رات گرامی ادھر توجہ کر دے جائے جے غور کر دے جائے جے اللہ پاک کا قرآن ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ بولن والے بندے تے آسمان والے پروردگار نے لعنت کی دی ہے جھوٹ بولن والے بندے واسطے آسمان تو اللہ پاک نے حضرات اج اگر اسی لعنت کرنے کسی بندے تے ذرا توجہ نال غور نال کوئی بندہ کسی بندے تے لعنت کر دے اگر کوئی بھی بندہ کسی بندے تے لعنت کر دے او بندہ سانو بڑا گندا لگدا ہے کہ یار فلاں بندے نے پریشان کیتا ہے اور فلاں بندے نے فلاں تے لعنت کیتی ہے حضرات وہ بندہ کتنا گندا بندہ ہے کتنا برا بندہ ہے جس بندے تے اللہ پاک نے آسمان تو اپنی لعنت کیتی ہے فرمایا جھوٹے بندے تے اللہ پاک دی لعنت ہے اور میرے پاک نبی نے فرمایا اگر منافق بندہ تلاش کرنا ہوے اگر منافق بندے نو ویکھنا ہوے کہ منافق بندہ کون ہے میرے پاک نبی نے تین علامتاں بیان فرمائیاں جڑے بندے دے اندر اے تین خصلتاں پائیاں جان اے تین برائیاں پائیاں جان اے تین نشانیاں پائیاں جان او بندہ پہچان لو کہ منافق بندہ ہے او پہچان لو کہ گندا بندہ ہے کیڑیاں تین نشانیاں فرمایا منافق بندہ جدوں بولے گا اپنی زبان تو جھوٹ بولے گا سچ نہیں بولے گا جدوں گل کرے گا جھوٹ بولے گا اور منافق بندے دے سامنے جدوں کوئی امانت رکھی جائے امانت یا مال دے طور تے ہوے امانت یا گل بات دے طور تے ہوے فرمایا امانت اندر خیانت کرے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات تین نشانیاں نبی پاک نے فرمائیاں امانت اندر خیانت کرے گا اور جدوں بولے گا جھوٹ بولے گا وَإِذَا تُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اللہ اکبر حضرات جڑی گل کرنا چاہ رہا ہاں حلال پیسہ حضرات اگر حرام کما کے حلال اندر شامل کر دیا جائے حرام کی کر دے گا حلال نو بھی خراب کر دے گا حلال کے اندر بھی برکتاں ختم کر دے گا حرام کا اتنا گندا نشہ ہے اللہ اکبر کبیرہ رات گرامی ادھر اگے چلتے جاؤ جڑی گل عرض کرنا چاہ رہا ہاں میرے یاد آئے لاہور دے علاقے کے اندر میں کتاب پڑھیا سا ایک لاہور دے اندر ایک شیخ الحدیث پڑھان والے اللہ پاک دے نبی دی حدیث درس دین والے فرماندے نے ایک دفعہ حدیث پڑھا دے ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد گھر گئے نا فیصلہ آباد کار جان تو بعد اپنی روٹی نے اس طرح ٹیفن اندر پیک کر لی حدیث پڑھان والے نے روٹی ٹیفن اندر پیک کر لی اور چلے گئے اپنے ماں باپ کے کول جدو رات کا ویلا آیا نا ماں نے کھانا پکایا اور دسترخوان تے بیٹھے کھانا کھان لگے بہن بھرا بھی موجود نے باپ بھی موجود ہے ماں بھی موجود ہے اس شیخ الحدیث نے کی کیتا اپنا ٹیفن کھولیا ٹیفن اندر روٹی نکال کے اپنی علیحدہ کھانا کھانا شروع کر دیتا اور باپ نے سوال کیتا پتر آج 2 ہفتے بعد گھر آئے مہینے بعد گھر آئے اج تک ماں دے ہتھاں دی روٹی کھا لوے اے شیخ الحدیث بول کے کی کہندا ہے ابا جی تساں وکیل سو تے مینوں شبہ سی شک سی کہ کتے میرے باپ دا پیسہ حرام نہ ہوئے کوئی ایک کمائی ایک پیسہ میرے باپ نے جھوٹ بول کے کسی نال زیادتی کر کے نہ کمایا ہوئے
ابو جی مینوں اللہ پاک کو ڈر لگدا سی میں روٹی آپ دی تاں کر کے نال لے کے آیا ہاں تاں میں روٹی اپنی بنا کے لے کے آیا ہاں کیونکہ میں حدیث بنانی ہوندی ہے میں نبی پاک دا فرمان سمجھانا ہوندا ہے اگر میں حرام دا نوالا اپنی زبان تے رکھاں گا میری زبان دے تاثیر ختم ہو جائے گی لوگوں کو پھر حدیث میں کس طرح پڑھاواں گا کہ باپ نے بڑا کی جواب دیتا ذرا سنو جواب اپنے دل دی تختیاں تے لکھ کے لے کے جاؤ باپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا پتر تیری 24 سال عمر ہے 25 سال عمر ہے 25 سال تک تینوں پڑھایا ہے تینوں لکھایا ہے تینوں اپنی محنت دی کمائی تو خون پسینے دی کمائی تو تیری پرورش کیتی ہے تینوں کھلایا ہے تینوں پلایا ہے اگر بچپن دے اندر ہی تیری زبان تے اگر کوئی میں حرام دا نوالا لے کے رکھ دیندا تے اج جڑا الفاظ تیری زبان تے آئے نا کہ ابو جی مینوں ڈر لگدا تے تہاڈی کمائی دے اندر کوئی فرق نہ ہوئے کوئی شک نہ ہوئے پتر اے لفظ آئے تیری زبان تے کدی آنے ہی نہیں سن کیونکہ ساری زندگی تینوں حلال کمایا ہے ساری زندگی تینوں حلال کھوایا ہے حضرات حلال دی ایسی برکت ہے اگر بندہ حلال اپنی اولاد کو کھلائے گا حضرات پھر اولاد اپنی باپ دا احترام کرن والی بنے گی اپنے باپ دے نال پیار کرن والی بنے گی نمازاں پڑھن والی بنے گی صدقہ تو خیرات کرن والی بنے گی اگر اولاد کو حرام کمایا جائے پھر اولاد کیسی پیدا ہوئے گی حرام والے کام کرے گی گندے کام کرے گی کوشش کرو اپنی اولاد کو حلال کما کے کھلاؤ حضرات سیانے کہندے نے جو بیجاں گے وہی توڑاں گے وہی کٹاں گے حضرات اگر حلال اپنے بیوی بچیاں کو کھلایا جائے پھر اولاد بھی حضرات شیخ الحدیث بنتی ہے نمازاں پڑھن والے بندے نے اللہ اکبر حضرات اکرامی جڑی گل عرض کرنا چاہ رہا ہاں اپنے نال عدل کریا کرو اپنے لوگوں کے درمیان انصاف کریا کرو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تواڈے سامنے عرض کر رہا ہاں میرے پاک نبی فرمان دے لوگاں دے درمیان عدل کرو گے لوگاں دے درمیان انصاف کرو گے اللہ پاک تواڈے واسطے رزق دے دروازے کھول دے گا اللہ پاک آسمان تو برکتاں کھول دے برکتاں دروازے کھول دے گا اگر تسی لوگاں دے نال انصافی کرو گے لوگاں دے درمیان عدل نہیں کرو گے لوگاں نال زیادتیاں کرو گے پھر اللہ پاک دی طرفوں پریشانیاں آ جان گیاں اللہ پاک دی طرفوں بے برکتیاں جان گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اکرامی ذرا توجہ دنال غور دنال اگر تو جج بحثیت جج فیصلے کرن والا ہے تو اللہ پاک نے فیصلے کرن والی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے عدل کرن والی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے نبی پاک دے فرمان دا مطالعہ کر نبی پاک دی زندگی دا مطالعہ کر میرے پاک نبی نے عدل کرن دا حکم دیتا ہے انصاف کرن دا حکم دیتا ہے اے نہ سوچی اج میں عدل کرن والی کرسی تے بیٹھ گیا وا انصاف کرن والی کرسی تے بیٹھ گیا مینو کوئی دسن والا کوئی نہیں مینو کوئی روکن والا کوئی نہیں میں جیدے نال چاہواں ظلم کراں میں جیدے نال چاہواں زیادتی کراں یاد رکھی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر بھی انصاف والا ترازو لگن والا ہے جتھے تیری ایک ایک نیکی تولی جائے گی جتھے تیری ایک ایک برائی تولی جائے گی چون چون کے اللہ پاک نو بدلہ دین گے اللہ اکبر کبیرہ رات اکرام او ذرا توجہ نال غور نال سنتے جائے جے میں ایک واقعہ تواڈے سامنے بیان کراں اے سوشل میڈیا دا واقعہ ایک خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ایک قبر تے آ کے دعا کر رہی ہے دعا کی کر رہی ہے اللہ سونے اس بندے دی تباہ و برباد کر دے جویں اس بندے نے میرے نال تے میرے نال زیادتی کیتی ہے میرے بچے دا سکون تباہ کیتا ہے اللہ سونے میں تیرے کول دعا کرنی ہے قبر دا سکون تباہ و برباد کر دے آخرت دی تباہ و برباد کر دے ایک بندے نے جاندیاں جاندیاں سنا ایک کیسی مائی ہے جڑی دعا کرتی پئی ہے لوگ دا قبرستاناں دے اندر آ کے لوگاں واسطے دعا کردے نے لوگاں واسطے دعائیں مغفرت کردے نے ایک ایسی خاتون ہے جڑی آ کے بدعاواں کردی پئی ہے انہیں جا کے خاتون کو سوال کیتا بی بی کی مسئلہ ہے تیرے نال اے بی بی بول کے کہندی ہے اے او ظالم جج ہے جنہیں میرے خلاف فیصلہ کیتا جنہیں میرے شوہر دے مرن تو بعد میرے یتیم بچیاں دی زمین اپنے بچیاں دے نال لوا دتی کیونکہ ایدی عدالت والا فیصلہ چلدا سی انہیں میرے نال ظلم کیتا میرے نال زیادتی کیتی اج جدوں کرائے والے مکان تے رہنیاں کرائے والے مکان تے رہنیاں جدوں مالک مکان میرے کول کرایہ لین واسطے آندے نے میرے کول کرایہ نہیں ہوندا میں فوری ظالم دی قبر تے آ کے بدعاواں کرنیاں شروع کر دینیاں اللہ سونے جی میں اس بندے نے میرا سکون تباہ و
برباد کیتا ہے اللہ ان دی قبر نو تباہ کر دے اللہ سونے دی آخرت نو تباہ کر دے اللہ اکبر کبیرہ اج بلال نے پیغام نوٹ کر کے لے جو کوشش کریا جے زندگی گزارنی ہے زندگی دے اندر کسے بندے نال نا انصافی نہ کریا جے کسے بندے نو دکھ نہ دیا جے کسے بندے نو کوئی تکلیف نہ دیا جے اگر کسے بندے نو پریشان کر کے دنیا تو چلے جاؤ گے کسے بندے نو دکھ دے کے قبر دے اندر ٹر جاؤ گے ایک دکھ دین والا زخم اتنا گہرا زخم ہے ایک دکھ دین والا گناہ اتنا گہرا گناہ ہے قبر دے اندر بھی اللہ پاک تانوں گناہ دیندے رہن گے قبر دے اندر بھی سزاواں ملدیاں رہن گیاں اللہ اکبر کبیرہ رات آؤ جڑی گل عرض کرنا چاہ رہا ہاں اگر تو 5 بیٹیاں دا باپ ہے 6 بیٹیاں دا باپ ہے اور بیٹیاں دا باپ ہے تو اگر باپ ہے پھر بھی نبی پاک نے تینوں عدل کرن دا حکم دیتا ہے اپنی اولاد دے اندر عدل کریا کر اولاد دے اندر انصاف کریا کر اولاد دے اندر انصاف کریا کر عدل کریا کر اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی کو ایک صحابی بیٹھا ہے صحابی موجود ہے اچانک صحابی دا بیٹا آیا صحابی کھڑا ہو گیا نبی پاک دی مجلس اندر کھڑا ہو گیا دوڑ کے جا کے اپنے بیٹے نو اٹھایا بیٹے نو سینے نال لاندا ہے بیٹے دا منہ متھا چومدا ہے اور لے کے نبی پاک دے کول بٹھا دیندا ہے نبی پاک دی مجلس اندر دوبارہ بیٹھ جاندا ہے اتفاقاً ایسا آیا وقت گزرتا گیا چند منٹ گزرے ایسے صحابی دی بیٹی مجلس اندر آ گئی مسجد اندر آ گئی اللہ اکبر صحابی فوری اٹھیا جا کے اپنی بیٹی نو پکڑیا نہیں بلکہ بازو تو پکڑ کے اپنے کول بٹھا لیا بیٹی دا منہ نہیں چومیا جس طرح بیٹے دا منہ چومیا اس طرح بیٹی نال پیار نہیں کیتا میرے پاک نبی دا چہرہ زرد ہو گیا میرے پاک نبی دے چہرے تے سلوٹاں آ گئیاں نبی پاک نے غصے دا اظہار کیتا اے صحابی نبی پاک وردا کردا ہے سونو کے ساتھ پریشان لگ رہے ہو غصے دا اظہار کیتا ہے کہ مسئلہ بن گیا میرے پاک نبی نے فرمایا جدوں تیرا بیٹا آیا ہے تو کھڑا ہو کے بیٹے نو سینے نال لائے بیٹے دا منہ متھا چومیا ہے میں دیکھ رہا ہوں جدوں تیری بیٹی تیرے کول آئی ہے بیٹی نال تو عدل نہیں کیتا بیٹی نال انصاف نہیں ہو کیتا بیٹی نو پکڑ کے اپنے کول بٹھا لیا ہے میں محمد نو یہ گل چنگی نہیں لگی میں محمد نو تیری گل تے بڑا غصہ آیا ہے میں محمد نو تیری گل چنگی نہیں لگی اللہ اکبر سونے ہون کس طرح ہو سکتا ہے میں تو تانوں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا میرا دل کرتا ہے کہ میں تانوں راضی رکھاں میرا دل کرتا ہے کہ میں تانوں خوش کراں ہن میرے واسطے کی حکم ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اگر تو میں محمد نو خوش کرنا چاہنا ہے پھر کھڑا ہو جس طرح بیٹے نال پیار کیتا ہے اس طرح میرے بیٹی نال بھی پیار کر کے وفا اس طرح میرے بیٹی نال بھی پیار کر کے وفا نبی پاک نے عدل کرن دا حکم دیتا ہے نبی پاک نے انصاف کرن دا حکم دیتا ہے اپنی اولاد دے درمیان بھی عدل کرو اپنی اولاد دے درمیان بھی انصاف کرو اللہ اکبر کبیرہ نا انصافی نہ کرو بلکہ عدل کرو انصاف کرو اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک نے بیٹیاں نال پیار کرن دا حکم دیتا ہے بیٹیاں نال بھی پیار کرن دا حکم دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور ایک مسئلہ تانوں سمجھانے ذرا توجہ میری طرف ابھی تمام عدل کر کے مسئلہ سننا ہے اولاد اندر کی کرنا ہے عدل کرنا ہے اولاد اندر انصاف کرنا ہے اور شریعت کا جو مسئلہ شریعت نے بیان کیتا ہے فرمایا اگر وراثت تقسیم کی جائے بیٹی نو 2 حصے ملن گے بیٹے نو 2 حصے ملن گے بیٹی نو 1 حصہ ملے گا اللہ اکبر کبیرہ بیٹے دے 2 حصے تے بیٹی دے کنے ذرا گج کے بولو بیٹی دے کنے بیٹی دا 1 حصہ دے بیٹے دے 2 حصے اللہ اکبر کبیرہ ہن عدل دا انصاف دا ویکھیا تے ترازو نبی پاک دی شریعت نے کس طرح تولیا ہے فرمایا اگر بندہ اپنی زندگی دے اندر وراثت تقسیم کرنی شروع کر دے اپنی زندگی دے اندر وراثت دینی شروع کر دی دے پھر شریعت یہ حکم نہیں دیندی بندہ بیٹی نو 1 حصہ دے تے بیٹے نو 2 حصے دے پھر شریعت عدل دا انصاف دا حکم دیندی ہے فرمایا اگر اپنی زندگی دے اندر انصاف کرنا ہے اپنی زندگی دے اندر وراثت تقسیم کرنی ہے پھر جتنا بیٹے نو دینا ہے اونا بیٹی نو بھی دینا ہے پھر جتنا بیٹے نو دینا ہے اونا ہی ذرا گج کے بولو اتنا ہی
بیٹی کو دینا ہے عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے اگر مرن تو بعد باپ دے مرن تو بعد وراثت تقسیم کی دی جائے پھر شریعت مطابق تقسیم کرنی ہے اگر زندگی دے اندر تقسیم کی دی جائے پھر شریعت عدل کرن دا حکم دیندی ہے انصاف کرن دا حکم دیندی ہے جس طرح بیٹے نو دیتا جائے اتنا بیٹی نو دیتا جائے اولاد اندر انصاف کیتا جائے اللہ اکبر کبیرہ رات گرامی گل کر رہا سا نبی پاک نے بیٹی نال پیار کر کے وقایا فرمایا میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہاں نے بارے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ بذات منی او دنیا والو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میں فاطمہ دے نال بڑا پیار کرنا وا میں فاطمہ دے نال بڑی محبت کرنا وا نبی پاک نے بیٹیاں دے نال پیار کر کے وقایا ہے جدو عدل دی گل آئی ہے جدو انصاف دی گل آئی ہے پتوگی والے ذرا توجہ کری غور کری عدل انصاف تیرے سامنے بیان کرنا ہے جدو عدل دی گل آئی ہے انصاف دی گل آئی ہے نبی پاک دے زمانے دے اندر ایک قبیلہ بنو مخزوم ایک بڑی چودر چودیاں والا قبیلہ ہے بڑی شان والا قبیلہ بڑے مقام والا قبیلہ سرداراں دا قبیلہ ہے قبیلہ بنو مخزوم اس قبیلے دے اندر ایک عورت نے چوری کر لی اس قبیلے دے اندر ایک عورت نے چوری کر لی معاملہ نبی پاک کی عدالت اندر آ گیا انصاف کرنے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے عدل کرنے جو فیصلہ نبی پاک کے دربار اندر آ گیا شریعت کی حکم دیندی ہے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ شریعت کا حکم ہے اگر کوئی چوری کرے اگر کوئی مرد بھی چوری کرے اگر کوئی عورت بھی چوری کرے فرمایا ان دے ہتھاں نوں کٹ دیتا جائے تاکہ وہ چوری دوبارہ نہ کرے ان دے ہتھاں نوں کٹ دیتا اللہ دی قسم اگر شریعت قانون ساڈے تے نافذ ہو جان کوئی بندہ چوری کرتا نظر ہی نہیں آئے گا کوئی بندہ زنا کرتا نظر آئے گا چوری کرتا نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا شریعت قانون اگر نافذ ہو جان زمین دے ظلم نہیں ہوندا نظر آئے گا عدل ہوندا نظر آئے گا انصاف ہوندا نظر آئے گا رات جڑی گل عرض کر رہا وا سیدہ فاطمہ نال نبی پاک نے بڑا پیار کیتا نبی پاک نے بڑی محبت کی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جدو کل عدل دیا انصاف دیا یہ قبیلہ بنو مخزوم دے عورت جدا نام فاطمہ بنت اسود ہے انہیں چوری کر لی عدالت اندر نبی پاک کی عدالت اندر فیصلہ آ گیا نبی پاک نے انصاف کرنا ہے نبی پاک نے عدل کرنا ہے اللہ اگر انہاں سرداراں نے نا پلاننگ کی کہ یار اگر ساڈی اس بی بی دا قبیلہ بنو مخزوم اگر ساڈی اس خاتون دے ہتھاں نوں کاٹ دیتا گیا ساڈے قبیلے دے مگر کچھ نہیں رہنا ساڈے قبیلے والے دی نک کٹی جائے گی اسی سردار زمانے نوں کی منہ وکھاواں گے اللہ اکبر کبیرہ رات گرامی انہاں لوگاں نے ایک بندہ تیار کیتا جدا نام جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ کے اپیل کردے نے اسامہ سونیا سی تیرے نال گزارش کرنا چاہنیا کی گزارش کرنا چاہتے ہو فرمایا تسی نبی پاک دے بڑے لاڈلے صحابی ہو تو نبی پاک دا بڑا پیارا صحابی ہے نبی پاک تیری کوئی گل نہیں موڑ دے تو اسامہ بن زید کون ہے حضرت زید قرآن پاک دے اندر صحابیاں دے اندر صرف ایک صحابی دا نام ذکر ہے جنہاں دا نام ہے حضرت زید فلما قضا زید منها وطرا قرآن اندر صرف ایک صحابی دا نام ہے جن کا نام جناب زید نبی پاک دے منہ بولنے بیٹے نبی پاک دی بڑی خدمت کرنے والے نبی پاک دے گھر آن جان والے صحابہ نے کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد اے زید اس طرح جس طرح نبی پاک دا بیٹا ہے کیونکہ سبھی کہنے نبی پاک دے نال آن جان ہے نبی پاک نال بڑا پیار ہے صحابہ کرام نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیتا قرآن دا فیصلہ ہے زید بن محمد نہیں بلکہ زید اپنے باپ دا بیٹا ہے محمد دا بیٹا نہیں اللہ اکبر کبیرہ انہاں زید دا بیٹا اسامہ بن زید نو تیار کیتا اسامہ سونے نبی پاک تیری کوئی گل نہیں موڑ دے بڑا پیار کرتے نے اسی تیرے سامنے گزارش کرنا چاہنے ساڑی قبیلے دی ایک بی بی نے چوری کر لیے جہاں نبی پاک نے جا کے گزارش کر اسی دنیا کائنات دے ساریاں سزاواں لین واسطے تیار ہاں اگر درہم منگ دو درہم دین واسطے تیار ہاں
چاندی مانگے تو چاندی دین واسطے تیار ہاں. ساڈی عورت تے ساڈی بیبی دے ہاتھ نہ کٹے جان. ساڈے قبیلے والے دی بڑی بےزتی ہے, اسی قبیلے والے منہ وکھان جوگے نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. جناب اسامہ نے آگے جدوں نبی پاک دے سامنے گل رکھی, فرمایا سونی میں سفارش کرن واسطے آیا وا. ارے سفارش کرتے پے نے, نبی پاک دا چہرہ زرد ہو گیا, نبی پاک دا چہرہ لال سرخ ہو گیا. غصے دے نال نبی پاک دے چہرے تے سلوٹاں آ گئیاں. نبی پاک فرماندے نے اسامہ کیا تینوں نہیں پتا پہلے لوگوں کو اللہ پاک نے جویں تباہ و برباد کیتا ہے, قوم لوط کو اللہ پاک نے تباہ کیتا, عادیاں کو اللہ پاک نے تباہ کیتا, سمودیاں کو اللہ پاک نے تباہ کیتا. انہاں دی تباہی دا ایک ہی وجہ ہے, انہاں دی تباہی دی ایک ہی وجہ ہے, او زمین تے لوگاں دے نال عدل نہیں کریا کردے سن, لوگاں دے نال انصاف نہیں کریا کردے سن. امیر واسطے قانون ہور ہوندا سی, غریب واسطے قانون ہور ہوندا سی. عدل نہ کرن دی وجہ تو, انصاف نہ کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں نوں تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اگلی گل سمجھ جڑی گل عرض کرنا چاہ رہا ہوں, نبی پاک نے اپنی خوبصورت زبان تو فرمایا, لسان نبوت تو فرمایا, فرمایا زید سونیا, اسامہ بن زید سونیا, اور اے فاطمہ بنت اسد نے چوری کی ہے. اگر چوری کرن والی فاطمہ بنت محمد ہوندی, محمد دی بیٹی فاطمہ ہوندی, میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ دے ہتھاں وی کٹ کے رکھ دیندا, اپنی بیٹی فاطمہ دے ہتھاں وی کٹ کے رکھ دیندا. فرمایا مینوں زمین تے عدل پسند ہے, زمین تے مینوں عدل انصاف پسند ہے. فرمایا مینوں زمین تے نا انصافیاں نہیں پسند, زمین تے مینوں زیادتیاں نہیں پسند. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی نے اج تو 1450 سال پہلے پشین گوئی فرمائی. فرمایا جدوں زمین تے عدل ختم ہو جائے گا, زمین تے جدوں انصاف ختم ہو جائے گا, اللہ بے برکتیاں پیدا کر دے گا, اللہ زمین تے فساد پیدا کر دے گا, رزق دے دروازے بند کر دے گا. یہ میرے پاک نبی دا فرمان 1450 سال پہلے. کیوں بھی آتے لگ رہے ہیں کہ اس طرح نبی پاک دی پشین کوئی ثابت ہو رہی ہے. ظلم ہوندے نظر آ رہے نے, زیادتیاں ہوندیاں نظر آ رہی نے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا مینوں فاطمہ بھی اتنی پیاری نہیں جتنا زمین تے اللہ کا دین پسند ہے, زمین تے مینوں جتنا اللہ پاک دا عدل پسند ہے, انصاف پسند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک دا پیغام, نبی پاک دی دعوت. کعبے نعمان سجایا میرے محمد نے, سارے گج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے نعمان سجایا میرے محمد نے, امتیاں نو سینے نال لایا, دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے. کعبے نعمان سجایا میرے محمد نے. تے اچھے ساڈے آقا دیاں, اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں, اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں, شبے معراج ملاقاتاں اچھیاں, شبے معراج ملاقاتاں اچھیاں. پھر گج کے کہنا پے گا, وہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے. کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے نعمان سجایا میرے محمد نے, امتیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے. ایک دعوت دا فکر, ایک دعوت پیغام دینا چاہنا وا. امتی حضور دے سدان والیو, امتی حضور دے سدان والیو, داڑیاں کٹان دے مڑان والیو, داڑیاں کٹان دے مڑان والیو. جملہ پورا کر دیا جے. انج نہیں پسند فرمایا, انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے. کعبے نعمان سجایا میرے محمد نے. اور توجہ کرے جب جملہ میرے موضوع کے مطابق ملتا ہے. دیاں نی مانیاں نو مار دیندے ہن, دیاں نی مانیاں نو مار دیندے ہن, بھئی زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن, زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن. پتوں کی بارو ذرا گج کے کہہ دیو, دیاں دا مان ودایا,
تیاں دا مان ودایا بھئی تیاں دا شان سمجھایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے. اور آخری جملہ میرا دل کرتا ہے میں پڑھا لازمی پڑھا. اللہ اللہ آیا سی جنازہ ایک ایسے انسان دا, آیا سی جنازہ ایک ایسے انسان دا بھئی ویری سی جو ذنورین عثمان دا. میرے پیارے عثمان دے اللہ اکبر کبیرہ گستاخ دا جنازہ نبی پاک دے کول آیا. اگے جملہ سنیا جے آیا سی جنازہ ایک ایسے انسان دا بھئی ویری سی جو ذنورین عثمان دا. پتوں کی والیا لوگوں جنازہ نہیں پڑھایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے. حضرات ذرا آخری گلاں توجہ دنال سنیا جے. قرآن پاک دا مقام دوسری آیت کریمہ مال کر دو سما فرماندے نے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. فرمایا عدل کرو انصاف کرو اپنے لوگوں کے درمیان عدل کرو اپنے ملازموں کے درمیان عدل کرو اقسطوا عدل کرو ان اللہ یحب المقسطین کیونکہ اللہ پاک انصاف کرنے والے بندے نال بڑی محبت کرتا ہے. کیونکہ اللہ پاک انصاف کرنے والے نال بڑی محبت کرتا ہے. اللہ پاک بندے بڑے چنگے لگتے ہیں جڑے عدل کرتے ہیں بندے بڑے سونے لگتے ہیں جڑے زمین تے عدل کرتے ہیں. آ میں نبی پاک دے غور فرمان تیرے گوش گزار کراں. میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک دی عدالت اندر لوگ کھڑے ہون گے. بعض لوگ پسینے دے اندر گیلے ہون گے بعض لوگوں دا پسینہ لوگوں دے پیراں تک ہوئے گا بعض گھٹنوں تک ہوئے گا اور بعض لوگ پسینے دے اندر گوتے کھا رہے ہون گے. اس وقت میرے پاک نبی نے فرمایا 7 قسم دے ایسے لوگ ہون گے 7 قسم دے ایسے بندے ہون گے جنہاں نوں اللہ پاک آواز دے دے کے بلا کے اللہ اپنے عرش مولا دا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا. اللہ اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ اپنے عرش دا اللہ پاک ٹھنڈا سایہ عطا کریں گے. اللہ بلا کے عرش دا سایہ عطا کریں گے. انہاں دے اندر ایک بندے دا ذکر کرنا ہے اور اگر اللہ پاک نے زندگی دیتی اگلا جمعہ انشاءاللہ 7 بندیاں دا ذکر کراں گا جنہاں نوں اللہ پاک نے بلا کے اپنے عرش دا سایہ عطا کرنا ہے. سب تو پہلا بندہ میرے پاک نبی نے فرمایا سب تو پہلا بندہ کون ہے جنہوں اللہ پاک بلا کے اپنے عرش دا سایہ عطا کریں گے. فرمایا امام عادل زمین دے عدل کرن والا حکمران زمین دے عدل کرن والا بندہ زمین دے انصاف کو پسند کرن والا بندہ. اللہ اکبر. فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جدوں ہر بندہ نفسا نفسی دے عالم اندر ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا. فرمایا اس وقت اللہ پاک امام عادل عدل کرن والے نو انصاف کرن والے نو بلا کے اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا. بلا کے اللہ پاک اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا. اللہ پاک اس بندے کو اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں ایک جملہ تیرے سامنے بولا اے جملے جڑے تیرے سامنے پڑھن لگا وا انڈیا دی ایک نام مسلمان نون مسلم جنہیں شعر لکھے عدل دے انصاف دے شعر لکھے بڑے پیارے جملے لکھے. کسی مظلوم کے دل کی صدا کو یاد کر لینا بھئی کسی مظلوم کے دل کی صدا کو یاد کر لینا کسی مظلوم کے دل کی صدا کو یاد کر لینا کسی بھی ظلم سے پہلے سزا کو یاد کر لینا کسی بھی ظلم سے پہلے سزا کو یاد کر لینا. اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ. برا جب وقت آتا ہے خدا کو یاد کرتے ہو ہے کافرہ ہے شعر لکھ رہی ہے بڑے پیارے جملے ایمان دادا ہو جائے. برا جب وقت آتا ہے خدا کو یاد کرتے ہو
برا جب وقت آتا ہے خدا کو یاد کرتے ہو، کبھی اچھی گھڑی میں بھی خدا کو یاد کر لینا، کبھی اچھی گھڑی میں بھی خدا کو یاد کر لینا۔ حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا ہے تو، حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا ہے تو، کلام اللہ کی سورہ نساء کو یاد کر لینا، کلام اللہ کی سورہ نساء کو یاد کر لینا، کسی بھی ظلم سے پہلے سزا کو یاد کر لینا۔ اور آخری جملہ ذرا توجہ دنال، دعا کو ہاتھ اٹھے جب تو بس اتنی گزارش ہے، دعا کو ہاتھ اٹھے جب تو بس اتنی گزارش ہے، کرو جب یاد اپنوں کو ہمیں بھی یاد کر لینا، کسی بھی ظلم سے پہلے سزا کو یاد کر لینا۔ حضرات آخری گل جڑی تواڈے سامنے عرض کرنی ہے، جناب ابو بکر صدیق سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل سنا کے گل کو ختم کرنا ہے۔ کون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے بعد سب تو پہلے خلیفہ بنن والے، سب تو پہلے نبی پاک کے جانشین بنن والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست مدینہ کے گورنر بن گئے۔ اج پہلا دن جناب ابو بکر صدیق گورنر بن گئے، کام دے جا رہے نے، حالانکہ مدینہ دی ریاست دے امیر نے، امیر المؤمنین نے، کام دے جا رہے نے، رزق تلاش کرن واسطے جا رہے نے، کام کرن واسطے جا رہے نے۔ لوگوں نے آکھیا جناب ابو بکر صدیق ہن تے تسی مدینے دی رعایت دے امیر بن گئے ہو، تساں مدینے دے امیر المؤمنین دے گورنر بن گئے ہو، ہن تانوں کام کرن دی کادی لوڑ ہے، ہن تسی نظام چلاؤ، اپنے گھر دا بھی سونا نظام چلا سکدے ہو کیونکہ مدینے دی رعایت دے امیر بن گئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے فیصلہ کیتا کہ ابو بکر تانوں کام کرن دی ہن لوڑ نہیں، تسی لوگوں دی خدمت کرو، لوگوں دے نال انصاف کرو، لوگوں دے فیصلے سنبھالو۔ فرمایا کہ میری پھر تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کر دیتی جائے۔ کنی مقرر کر دیتی جائے؟ ایک مزدور کے مطابق میری تنخواہ مقرر کر دیتی جائے۔ مجلس شورا دے اندروں وزیراں نے آخیا جناب تہاڈا ایک مزدور دی جڑی اجرت ہے اودے نال تہاڈا گزارا نہیں ہونا، تساں اس طرح کرو اپنی تنخواہ بڑھا لو۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر مزدور کی اجرت نال ابو بکر صدیق دے گھر دا گزارا نہیں چلے گا، ابو بکر مزدور دی اجرت بڑھا دے گا۔ اے ہے مدینے دی ریاست، اے ہے عدل، اے ہے انصاف۔ جدوں تک زمین دے انصاف رہا ہے حضرات حکومت پھیلتی گئی ہے، حضرات اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اسلام نو اللہ پاک نے بڑی عزت عطا کی تھی، بڑی شان عطا کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عدل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، زمین تے انصاف کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کسی بندے نال ظلم نہیں کرنا، زندگی گزارنی کسی بندے نال زیادتی نہیں کرنی۔ اگر زیادتی والا داغ لے کے تسی قبر اندر چلے جاؤ گے، حضرات یہ داغ اتنا شدید ہے، قبر اندر جا کے تانوں پریشان کرے گا، قبر اندر جا کے بھی تانوں بڑے دکھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے سارا دی حاضری نو اپنی بارگاہ جلیلہ دل شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔